یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک شہر رمضان ولم یصمہ فقد شقی۔ فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کے روزے نہ رکھے، فرمایا فقد شاکیہ، تحقیق ایسا شخص بدبخت ہے۔ آگے فرمایا ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شاکیہ۔ فرمایا جس نے اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، فلم یبرہ، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ان کے ساتھ نیکی نہ کی، فرمایا فقد شقی، تحقیق ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومن ذکرت عنده فلم يصلی علی فقد شقی۔ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، میری بات کی گئی، میرا نام لیا گیا، پھر اس نے میری ذات اقدس پر درود شریف نہ پڑھا، تو فرمایا فقد شقی، تحقیق ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب رمضان آئے ہمارے پاس مہمان بن کر، تو ہم احسن انداز میں اپنے مہمان کی عزت و تکریم کریں۔ جیسے ہمارے پاس گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے پروٹوکول دینے کے لیے ہم پوری جد و جہد کرتے ہیں، پوری تگ و دو کرتے ہیں اور اپنی ساری کی ساری انرجی صرف کر دیتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، ہر ممکن کام کرتے ہیں کہ اس کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے اور وہ خوش ہو کر جائے۔ تو جب ہمارے پاس ہمارا مہمان آئے تو ہم اس کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں، جب ہمارے پاس رب کا مہمان آیا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، اور اس کی جو ہے نا ہر لحاظ سے ماہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور پڑھیں ہی کیوں نہ کہ حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے، نیکی ایک کرتی ہے درجے 10 بلند ہوتے ہیں۔ اٹھائیں 8واں پارہ، اللہ پاک فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ فرمایا جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، ہم اس کے عوض اس کو 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ کی ایک تھی تو درجے 10 بلند ہوئے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں تو پیکیجز اور بڑھ جاتے ہیں، ماہ رمضان میں تو خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر چھم چھم بارش ہوتی ہے، ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جو فرض کا درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، جو نوافل ہے ان کا درجہ فرض تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں ایک سجدہ کریں تو 1500 سجدوں کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں ایک سجدہ کریں تو 10 سجدوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے یہ خاص فضائل اور خاص برکتیں اور خاص فضیلتیں ہیں کہ ہم نیکی ایک کرتے ہیں، اس کے عوض ہمیں 1500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یا دونوں کو پایا، دونوں زندہ تھے، ان دونوں کی رسپیکٹ کی، ان کی عزت و تکریم کی، ان کے آگے اف تک نہیں کیا، حتی الامکان ساری کوششیں کی
ان کو منایا، ان کی خدمت بھی کی، سارا کچھ کیا، ان کا کبھی دل نہیں توڑا. تو ایسے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے بندے سے میں بھی راضی ہوں، میرا رسول بھی راضی ہے. لیکن اس کے برعکس جو حضور نے فرمایا اس حدیث میں، فرمایا جس نے اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا، فرمایا فقد شاکیہ، تو ایسا شخص بدبخت ہے. اب دیکھیں کہ جو والدہ ہے یہ ہمارے پاس جنت کی صورت میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ یہ جو جنت ہے یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور پھر فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ جو والد ہے، فادر ہے، باپ ہے، فرمایا یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. باپ سینٹرل گیٹ ہے. اگر ہمیں جنت مل جائے، ذرا ایمان سے بتائیے اس کا دروازہ نہ ملے تو بتائیں وہ جنت ہمارے کام کی ہے؟ تو پتہ چلا حضور نے دونوں کو یوں بیان کیا کہ دونوں کو پکڑنا ہے. والدہ ہے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے، والد ہے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں والدہ ہو تو اس کی خدمت زیادہ کرنی ہے، والد ہو تو اس کی عزت زیادہ کرنی ہے. تو ایسے میں جب اتنی ان کی شانیں ہیں تو جب کوئی ان کی شانیں گھٹائے گا، ان کا جو عز کرے گا، فرمایا فقد شاکیہ، ایسا شخص سن لے وہ بدبخت ہے. اب مجھے آپ بتائیں جس کو میں بدبخت کہوں اس کے بدبخت ہونے میں ڈاؤٹ ہے. جس کو قبلہ استاد صاحب علامہ محمد شاہ زیب جلالی صاحب بدبخت فرمائے، اس کے بدبخت ہونے میں بھی ڈاؤٹ ہے. جس کو کوئی استاد صاحب بدبخت کہے تو اس شاگرد کے بدبخت ہونے میں بھی شک کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جس کو تاجدار مدینہ بدبخت فرمائے پھر کون ہے کہ کوئی اس کو خوش بخت کرے؟ پھر فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا نعت کی صورت میں، یا میری حدیث بیان کی گئی، یا کوئی میرا فرمان سنایا گیا، یا کوئی بھی میری طرف اچھی بات منسوخ کی گئی، کسی بھی اچھے لحاظ سے جب بھی میرا ذکر ہوا تو سننے والے نے میری ذات اقدس پر درود نہ پڑا تو فرمایا فقد شاکیہ، تحقیق ایسا شخص بھی بدبخت ہے. اب ہم اپنے آپ کو خوش بخت بناتے ہیں، گونج پڑ جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ کروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا نہ ہو نہیں سکتا. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، ہمارے دین و ایمان حضور رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام بالعموم شرکائے محفل، بالخصوص حضرت علامہ مولانا جامع المعقول والمنقول علامہ محمد شاہ زیب جلالی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے یہ جو سارا قرآن پاک سنایا، اس میں جو غلطیاں سرزد ہوئی انہیں معاف فرما کر
اپنی بلند بالا بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ پاک اس کے صدقہ سے ہماری کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے پیر و مرشد کی بخشش فرمائے۔ جس نے بھی سنا اس کے بھی نام کے اور داد کے خاندان میں سے جتنے بھی بالغ ایمان اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ چکے، اللہ پاک سب کی کامل بخشش فرمائے۔ سامعین نظام، قرآن پاک کا مختصر سا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، فرمایا کیا مومنوں پر، ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا ہے جھک جائے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد میں ہنس رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بڑے اقدس سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کی چادر گھسٹ رہی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے صحابہ کیوں ہنس رہے ہو، کس چیز نے تمہیں ہنسایا ہے؟ حالانکہ تمہارے لیے تو ابھی تک جنت کی کوئی خوشخبری نہیں آئی، اور یہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب تاجدار مدینہ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہمارے اس ہنسنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جتنا تم ہنسے ہو اتنا ہی رونا۔ تو اس آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ کیا اب تک
یہ وہ جو بوڑھا شخص مجھے ملا تھا وہ کیا تھا اور یہ لڑکا کیا تھا؟ تو بیٹی کہنے لگی بابا جان یہ جو اژدہا تھا نا یہ تھا آپ کا برا من، اور راستے میں وہ جو بوڑھا شخص ضعیف العمر شخص آپ کو ملا تھا جس سے آپ نے مدد مانگی تھی وہ تھا آپ کا نیک عمل۔ آپ کا گناہ اور عمل اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے آپ کے نیک عمل کو گناہ میں ڈالا تھا۔ بس آپ نے جب یہ بات سنی تو چوٹ لگی، آپ نے پھر وہی جب بیدار ہوئے تو توبہ کی۔ آج پڑھے کتابیں، جب بھی آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ اٹھائیں گے سب پوچھنے علامہ شاہ عظیم صاحب سے کہ ہر صوفیوں کی بک میں آپ کو حضرت مالک بن دینار کا ذکر ضرور ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک آیت سے سبق ملا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کو بھی مقام ملا اسی ایک آیت سے، اور حضرت مالک بن دینار عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے تو اس ایک آیت سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک سے اپنی لو لگائیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اس بات کا انکار نہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرے شفا ملتی ہے، لیکن قرآن پاک اس لیے نہیں اترا۔ قرآن پاک تو اس لیے اترا تھا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اپنی جنت کا سامان کریں، ہم قرآن پاک پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ تو جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ان کو اللہ رب العزت نے مقام کیا دیا، سنیے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ثابت بنانی، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ، آپ کا معمول کیا تھا؟ دن میں روزہ رکھتے، ساری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے۔ پھر جب آپ کا وقت وصال آیا، آپ کی تدفین کے لیے آپ کو قبرستان لے جایا گیا۔ جب وہاں گئے تو آپ کی قبر بتا رہے تھے کہ قبر بن چکی تھی، آخر میں ایک اینٹ گری، سرا کا اندر چلی گئی۔ جب اندر گئی تو اٹھانے کے لیے وہ نیچے ہوئے اور اٹھانے لگے۔ جب اینٹ اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور کئی عرصہ تک آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی قبر مبارک سے قرآن پاک کی آواز آتی ہے۔ آپ کے گھر جایا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت ثابت بنانی کا عمل کیا تھا؟ دروازہ کو دستک دی، آپ کی ہمشیرہ آمد، پوچھا ثابت بنانی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دن میں روزہ رکھتے تھے اور ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ بس مجنون لگتے تھے، یعنی قرآن کے عشق میں مست تھے، قرآن کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بس انہوں نے کہا پھر یہی ثابت بنانے کا اجر ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہے ان کی ہمشیرہ سن لو، تمہیں مبارک ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت ثابت بنانی فوت ہونے کے بعد اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہمشیرہ نے کہا کہ میں نے آپ کی دعاؤں کو سنا تھا، آپ جب بھی دعا کرتے تو کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تو قبر میں جس کو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، تو مجھ ثابت بنانی کو بھی عطا فرمانا۔ تو نماز اور قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے اور ان کو صلہ دے دیا ہے کہ آپ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی اور میری قبر ایسے بنے۔ آمین۔ اور پھر سنیے آخری بات، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت وہب بن منبہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ رب العزت نے اس کو 200 سال زندگی عطا کی، 200 سال، اتنی لمبی زندگی کہ اس نے 200 سال گناہوں کی لعنت میں گزارے، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا۔ اب جب فوت ہوا تو چونکہ گناہگار تھا، بستی والوں نے کیا کیا؟
وہ نفرت کرتے تھے، انہوں نے اٹھایا اور جا کر پورا کرنے کی ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب انہوں نے یہ سلوک کیا، باری تعالیٰ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے۔ کس کا بندہ؟ میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، تم جاؤ وہاں اس کی بستی والوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، تو تم جاؤ اس کو غسل بھی دو، اس پر جنازہ بھی پڑھو اور اس کی تدفین بھی کرو۔ بحکم ربانی اللہ پاک کے پیغمبر وہاں سے چلے، اس بستی میں پہنچے۔ جب یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ غسل دینے لگے ہیں، تیاری کرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو بہت گناہگار تھا، چونٹی کا گناہگار تھا، 200 سال زندگی پائی ہے، کون سا گناہ اس نے نہیں کیا؟ تو جب لوگوں نے یہ کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لائن ملائی، جب لائن ملائی نا تو کہا باری تعالیٰ ادھر تو سارے یہی گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ بڑا گناہگار ہے، ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں بندہ فوت ہو جائے نصیبی کے ہیں وہ یار بڑا چنگا بندہ سی، بڑا نیک تھا یار، اس نے فلاں کام کیا تھا، اس نے مسجد میں صف لے کر رکھی تھی، اس نے مسجد میں جو ہے نا پانی کا فلٹر لگوایا تھا، کولر لگوایا تھا، یہ نیکی کرتا تھا، سب کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کرے جب ہم فوت ہو جائیں تو لوگ ہمارے لیے اچھا گمان کریں، تو وہ لوگ اس کے لیے اچھا گمان نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا یا باری تعالیٰ لوگ تو یہاں یہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا نبی جب میرا مقام ہے تم تدفین کرو تو کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ غسل دیا، جنازہ پڑھایا، پھر تدفین کی۔ جب تدفین کر لی، فارغ ہو چکے، تو عرض کیا یا اللہ تعالیٰ کہ وہ بندہ کون تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ پھر سنو، انہم کانا کلما نشرت توراۃ، فرمایا وہ جب بھی تورات کو کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ، اور میرے محبوب حضرت محمد کے نام کو دیکھتا، قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، تو کیا کام کرتا؟ تو فرمایا وہ وہی کام کرتا جو کام آج 1400 سال بعد یہاں سنی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! وہ کام کیا تھا جو آج کل آپ سنی کرتے ہیں؟ فرمایا قَبَّلَهُ، حضور کے نام کو چنتا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اپنی دونوں آنکھوں پر لگاتا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ سنی کرتے ہیں نا، اللہ نے ہم سب سنی رہے۔ فرمایا وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، چنتا پھر دونوں آنکھوں پر لگاتا، پھر کیا کرتا جو آج آپ کرتے ہیں، وَصَلَّى عَلَيْهِ، اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا۔ اچھا تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے، فرمایا صرف بخشش ہی نہیں کی، اے میرا رسول وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، ہم نے اس کی بخشش تو کر ہی دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 70 حوروں کے ساتھ ہم نے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ سبحان اللہ! تو اب مجھے آپ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کا امتی جب تورات اٹھائے، اب حدیث پاک میں یہ بھی نہیں کہ ہر روز اٹھاتا، اللہ تعالیٰ کلما نشرت توراۃ، ہمیشہ سے صاحب سے پوچھیں اس کا معنی کبھی کبھی، مطلب 10 دنوں بعد، 30 دنوں بعد، یا مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد، اس کی 200 سال زندگی تھی، ہو سکتا ہے وہ 5 سال بعد اٹھاتا ہو، 10 سال بعد اٹھاتا ہو، تو وہ جب بھی اٹھاتا، باقی اس کے سارے عمل برے تھے، لیکن جب تورات اٹھاتا نا
تو عشق میں ہر کر دیتا، اور جب تورات اٹھاتا حضور کے نام کو دیکھتا تو آنکھوں پر لگاتا اور پھر چومتا۔ آپ مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی کبھی کبھی جب کبھی تورات اٹھائے اس پر اتنا کرم ہو، اور تاجدار مدینہ کا امتی جب ہر روز قرآن پاک اٹھائے بتائے اس پر کرم کتنا ہو۔ اور پھر وہ درود کب پڑھتا تھا؟ جب تورات اٹھاتا تھا۔ اب یہ بھی نہیں سیکھے کہ ہر روز اٹھاتا، ہر روز ایک بار درود پڑھتا، 10 بار پڑھتا، یا دن میں 5 بار پڑھتا، یا 50 بار پڑھتا، نہیں سیکھے۔ اب مجھے آپ بتائیں حضور کا امتی جب دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے تو اس پر کتنا کرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے، فرماتے ہیں اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، یعنی منافقت اس سے دور رہے گی، اور پھر یہ جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آپ قرآن پاک دیکھیں نا، اب دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجات ہیں، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے فن تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی اصول اور مخارج اور ضوابط جو تجوید کے ہے اس کے مطابق پڑھنا، یعنی یوں سمجھنے زیادہ آج کل کی زبان بولو تو یوں کہوں گا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اب ویسے پڑھیں۔ یہ ہے دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ وہ علماء کا ہے کہ پڑھے بھی پھر سمجھے بھی پھر اس کی تفسیر بھی کرے اس کی تشریح بھی کرے۔ تو فرمایا جو عام پڑھے گا تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو فرمایا جو فن تجوید کے ساتھ پڑھے گا تو فرمایا 10 ایسے بندوں کی جو ہے نا جہنم سے اس کو نکلوا کر جنت میں اس کو ڈالا جائے گا اس کی برکت سے۔ تو یہ کون ہے؟ تو فن تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو فن تجوید کے ساتھ اصول و مخارج صحیح قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے والا قیامت کے دن میں ایسے 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور پھر جو پڑھے بھی سمجھے بھی جن کو معانی و مفاہیم بھی آتے تشریح بھی آتی ہو تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے بھی محبت کریں گے یہ سب کا ہاتھ پکڑیں گے اور سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن پاک پڑھیں ہر سال، یعنی نئی نئی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سورۃ الناس اٹھائیں، ہر آیت سین میں ختم ہو رہی ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف اٹھائیں، ہر آیت دال میں ختم ہو رہی ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے کہ جس پوری سورت میں ایک مرتبہ زیر آئی ہے۔ سورۃ الکوثر شریف اٹھائیں، ہر آیت را میں ختم ہو رہی ہے۔ آپ سورۃ القادر شریف اٹھائیں، ہر آیت را میں ختم ہو رہی ہے۔ آپ سورۃ الشمس اٹھائیں، ہر آیت الف میں ختم ہو رہی ہے۔ آپ سورۃ المنافقون اٹھائیں، ہر آیت نون پہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ سورۃ المجادلہ اٹھائیں، ہر آیت میں اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا نام آیا ہے، صفاتی نام نہیں، یہی ذاتی نام جس کو آپ کہیں کہ پرسنل نیم، یہی ذاتی نام ہر آیت میں اللہ پاک کا آیا ہے۔ اور پھر آپ سورۃ رحمان شریف پڑھیں، اب دیکھیں ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن شریف کی زینت سورہ رحمان شریف ہے۔ سورہ رحمان شریف اور پھر سورہ یاسین شریف اٹھائیں، قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین شریف تو جو بندہ پڑھے گا اس سورت کے پڑھنے کے بدلے ہر حرف کے بدلے اللہ پاک 10 گنا معاف فرمائے گا، اور قبرستان میں اگر اس کو پڑھا جائے جو پڑھ گیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، اور جن کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک ان کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ قرآن پاک ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں اور رشتہ مضبوط کریں۔ انشاءاللہ جیسے حضرت فضیل بن عیاض
اور حضرت مالک بن دینار پر کرم ہوا. کرم کرنے والا کون؟ باری تعالیٰ. انشاءاللہ بہاریں لگ جائیں گی، اسی طرح کرم ہم پر بھی ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہماری یہ محفل اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جنہوں نے قرآن پاک سنا اللہ پاک سب پر اپنا نام اللہ فرمائے، سب پر اپنا خاص کرم فرمائے. خصوصاً ہماری اس مسجد کے انتظامیہ اجاز صاحب، فاروق صاحب، وزیر صاحب، خصوصاً علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، شیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا علامہ محمد شاذیب جلالی صاحب جی کا بڑی کریم، اور بھی بزرگوں نے سنا. مجھے ان کے نام نہیں آتے، ان کے لیے محبت ایک مالا ہے میرے پاس کہ یہ بزم مائے ہے، کوئی جامع جام نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. ان کا نام نہیں لیا، مجھے نہیں آتا تو خیر ہے. اللہ پاک سب کی معلوم اپنی جو ہے نا حاضری اپنی بلند والدان میں جو لوگ قبول فرمائے. جو بھائی انتخاب کر رہے ہیں، جس نے نیت اور ارادہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کے ارادوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک آپ سب کی بخشش فرمائے، بندہ رجیز کی بخشش فرمائے، آپ کے والدین کی بخشش فرمائے، بندہ رجیز کے والدین کی بخشش فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کی جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دیا چلا کے سلام میٹھا میٹھا مکہ مدینہ دکھائے. آمین.